والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر ذكره الألباني في صحيح الجامع. معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ جب بھی ہمارے درمیان میں آتا ہے تو رمضان ہمیں کیریکٹر اور اخلاق سکھاتا ہے. انہی اخلاق میں ایک اخلاق ہے صبر. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا. کہا کہ رمضان کا جو مہینہ صبر کا مہینہ ہے اس میں روزہ رکھنے سے اور ہر مہینے میں 3 دن جسے ایام 20 کہتے ہیں اس کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے سینے سے کینہ و کپٹ کو نکال دیتا ہے. تو یہ رمضان کے 2 پیغام ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر آئے، جسے قوت برداشت بولتے، ضبط بولتے، تحمل بولتے، عربی میں الگ الگ الفاظ آتے ہیں. تو صبر سیکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سینے بھی مکمل طور پر پاک ہو جانا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا تذکرہ کئی جگہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آیتیں اتری سورہ علق کی 5 آیتیں. دوسری وحی جو آئی وہ ہے یا ایھا المدثر. اس میں دیکھیے دوسری وحی میں خود اللہ نے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں قرآن پڑھا تو سورہ بقرہ سے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، یہ دیکھیے کیا ان کے اندر جو ہے دقت ہے، اور قرآن کو کیسے تدبر سے غور سے پڑھتے ہیں. بولتے رمضان میں پورا قرآن پڑھا، 90 سے زیادہ مقامات پر میں نے صبر کا تذکر دیکھا. تو یہ صبر بڑی اہم چیز ہے. اور ہمارے معاشرے میں ہم کیا سمجھتے ہیں، مجبوری کا نام صبر ہے سمجھتے. صبر بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کی صورت میں خاص طور پر صبر کا سبق پڑھایا. کتنی جگہ کہا، دیکھو فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. اور ایک جگہ کہا فاصبر صبرا جمیلا، اے اللہ کی نبی آپ صبر جمیل کیجئے. وہ صبر کیا ہے، وہ صبر جمیل کیا ہے، یہ فرق پوچھا گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تو کہنے لگے صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اور اس کے بعد جب مصیبت آتی ہے تو اپنی زبان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے منافی باتیں کرنے سے روکنا. یہ ہوتا ہے صبر. تو لہذا صبر جمیل کیا ہوتا ہے، تو کہا علامہ ابن تیمیہ اور حسن بصری نے الصبر الجمیل الصبر الذی لا شکوى معہ. صبر جمیل ایسے صبر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان شکایت نہیں کرتا. اس کی اگر مثال سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، یہاں تک کہ اندھے بھی ہو گئے. لیکن یہ جملہ کہا فصبر جمیل، میں انشاءاللہ صبر جمیل کرتا ہوں. مطلب کیا، بندہ صبر بھی کرتے رہتا، زبان سے نعوذ باللہ بات بھی کرتے رہتا. اگر صبر کیے، زبان سے کچھ بولتے رہے تو علماء کہتے ہیں کہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ بدلے میں کمی آ سکتی ہے. لہذا صبر جمیل کا مطلب یہ ہوا اپنے زبان کو بھی ہم کنٹرول میں رکھنا، کچھ بھی ہوا برداشت کرنا، جہاں تک ہو سکے برداشت کرنا. اور یہ صبر ماشاءاللہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں پیدا فرمائی. سورۃ الانعام میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا. دیکھو اے اللہ کے نبی، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی ستایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا. فَصَبَرُوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی صبر کی پوری تاریخ کو اللہ نے جو چھوٹے جملے میں سمیٹ دیا. اور جو ہے تمام انبیاء میں زیادہ صبر کرنے والے 5 انبیاء تھے. کل عشاء میں تذکر آیا اس کا، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں صبر پیدا کرنے کے لیے بکریوں کے چرانے کی پریکٹس کرائی. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بکریوں کے چرانے کا جو حکم دیا وہ اونٹ بھی ہو سکتے تھے، گائے بھی ہو سکتے، دوسرے جانور بھی ہو سکتے تھے، بکریاں کیوں چرانے کا حکم دیا گیا؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ دیکھو بکریاں جاتے رہتے ہیں نا، ایک بکری ادھر جاتی، ایک بکری ادھر جاتی، ایک بکری چڑھتی، ادھر ادھر ریوڑ بہت منتشر ہوتا. لہٰذا دوسرے جانوروں کو سنبھالنا آسان ہے، گائے کو سنبھالنا آسان ہے، اونٹ کو سنبھالنا آسان ہے، مگر بکریوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے.
لہٰذا بکریوں کے اس ریوڑ کو جب سنبھالتا ہے ایک نبی تو کیا ہوتا ہے، چرانے سے اس کے اندر قیادت پیدا ہوتی ہے کہ کیسے کنٹرول کرنا۔ لہٰذا ایک نبی جب بکریوں کو کنٹرول کر لیتا ہے تو صبر پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اپنی قوم کو بھی ماشاءاللہ صبر کے ساتھ الحمدللہ مکمل طور پر وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں سب سے پہلے زیادہ صبر کرنے والے اگر کوئی نبی تھے تو نوح علیہ السلام تھے، صبر بھی کیا، شکر بھی کیا۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہیں کہا انہ کان عبدا شکورا، بڑے شکر گزار تھے بندے۔ صبر کے بارے میں گفتگو کریں اور ایوب کا ذکر نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں موضوع انکمپلیٹ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں تھے، اللہ نے ان کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ بیماری میں آزمایا، پورے جسم میں آزمائی، بیماری آ گئی، سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے سوائے وفادار بیوی کے۔ اس وقت مجھے ایک بات آپ کے سامنے ضرور عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے آج کل ہم اپنے معاشرے میں سماج میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر کو اگر بیماری آ گئی، آج کل خواتین میں اپنے شوہروں کی خدمت کا جذبہ بھی دن بدن کم ہوتے جا رہا ہے۔ ایسے واقعات بھی دیکھیں گے آپ، سننے میں ملتے ہیں، یہاں ہوتے نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے، لیکن ہوتے ہی ہے۔ ایسے ہوتا ہے اگر شوہر بیمار ہو گیا، ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج نہیں، اللہ حفاظت کرے، تو کیا کرتی ہے عورت؟ برداشت نہیں کر کے، صبر نہیں کر کے خلا لے کے چلی جاتی ہے۔ ایسی حالتیں پیش آتی ہیں۔ مگر دیکھو ایوب علیہ السلام کی بیوی کو سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے مگر وفادار بیوی چھوڑ کے نہیں گئی۔ 18 سال تک آزمایا، بعض روایتوں میں 13، بعض میں 12 آیا، مگر مرفوع روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال آزمائے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو صبر کا پھل دیا۔ دیکھو کیا دیا؟ ایک دن نہا رہے تھے، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، جیسا کہ بخاری میں روایت آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب سے پوچھا، ایوب دیکھو یہ کیا ہے چیز؟ ایسی روایت آتی اس میں حضرت ایوب علیہ السلام بولتے اے اللہ میں تیری جو ہے رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا میں۔ دیکھو صبر کیا ہوتا ہے؟ بولتے وقت ذرا کڑوا دکھتا ہو، بولتے صبر کیا ہے؟ کڑوا پھل ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ صبر کرتا ہے تو وہ کڑوے گھونٹ نگلنا مشکل ہے، مگر صبر کا انجام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایوب کے صبر کو مثالی بنا دیا۔ مثال دیتے ہوئے کہا انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ دیکھو نعم العبد، حضرت ایوب بہترین بندے ہیں، انہ اواب، اتنا صبر کر کے بھی ماشاءاللہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اور اس دنیا میں تو سب سے زیادہ جس نے صبر کیا وہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی بڑے صبر کیے، کبھی کبھی صبر کرتے کرتے اللہ کے نبی کو حضرت موسیٰ بھی یاد آتے، بولتے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے، بڑا ستایا بنی اسرائیل نے مگر صبر سے کام لیا۔ اس کا تذکرہ کر کے آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنا آزمایا اللہ کے راستے میں، جتنا مجھے ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اتنا کسی اور کو تکلیف نہیں دی گئی۔ بہرحال صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کی خاطر صبر کرنا۔ اب ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، شادی شدہ لوگوں کے سامنے بیویاں بھی ہوتی ہیں، ہم صبر کس کی خاطر کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ اللہ کی خاطر صبر کیجئے۔ تو یہ تراویح وغیرہ میں تاخراتوں میں جو لمبے رکوع لمبے سجدے ہوتا نا، یہ اصل میں لوگوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ لہٰذا لمبے رکوع لمبے سجدے، بسا اوقات سجدہ کرے تو ناک دب جاتی، چکر آئے جیسا ہوتا، یہی اصل میں اللہ کی خاطر صبر سیکھنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک آتا ہے صبر علی طاعت اللہ کی، ایک مثال یہ ہے کہ ٹھنڈی کے زمانے میں نماز فجر کے لیے آنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ بھی اللہ کی اطاعت کی خاطر صبر ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے روک کر رکھے۔ ہوتا کیا ہے؟ رمضان میں تو ماشاءاللہ ہمارے اعضاء حرام کاموں سے رک جاتے ہیں، عید کا دن آیا تو ہمارے اعضاء اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے آنکھوں کی حفاظت ہم اب کرتے ہیں، روزہ روزہ بولتے، غیر رمضان میں بھی ہمیں اپنے جو ہے شہوات سے بھی مکمل طور پر رکنے کی ضرورت ہے۔
صبر اتنی بہترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوشخبریاں صبر کے والوں کے بارے میں بتائی۔ سورہ بقرہ میں کہا وبشر الصابرین، اے اللہ کے نبی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دو۔ اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے آخری میں کہا ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ میں خود کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ صبر کرنے والوں کا مطلب یہ ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے، اور زندگی میں صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آج ازدواجی زندگیوں میں لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، شادی ہوتے ہی خلا طلاق کی شرحیں بڑھتی جا رہی ہیں، لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صبر سکھائیں، ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹی کو صبر، قوت برداشت، صبر و تحمل سکھائے۔ ذرہ لڑائی ہوئی لڑکی دیکھتے سیدھے امی کے گھر کو بھاگ کر آ جاتی، اگر ذرہ لڑائی ہوئی تو انہیں کیا کرتا؟ فوراً طلاق بول ڈالتا، کسے؟ اپنی بیوی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات نے زندگی دیکھو، یہ زندگی صبر کے بغیر نہیں ہوتی، وہ چاہے مطلب شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، اگر صبر ہوگا تو الحمدللہ زندگی ماشاءاللہ مکمل طور پر اچھی ہوتی ہے، اور جب صبر نہیں ہوتا ہے تو وہیں سے پریشانی شروع ہوتی ہے۔ ایک دو اقوال پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے تو صبر میں بہترین زندگی پائی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے مومن کے اندر آنا چاہیے۔ سلیمان ابن قاسم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 10 ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس آیت کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ کہا کہ ہر عمل کا بدلہ معلوم کیا جا سکتا ہے سوائے صبر کے۔ اچھا صبر پیدا کرنا کیسے؟ اس کے دو راستے بتائے علماء نے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے خون میں DNA میں صبر ہو تو بچوں میں خود بخود آ جاتا ہے۔ اگر صبر ماں باپ میں ہو بچوں میں خود بخود آتا ہے۔ دیکھیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ماشاءاللہ ان کے اندر صبر تھا، ان کی بیوی فاطمہ میں گیا، ان کی ساری اولاد میں آیا۔ ذرا تصور کریں ایک رائل فیملی کی اور جو ہے ایک مطلب کیا بولتے ہیں خلیفہ کے زندگی میں عید کیسے ہوتی ہے۔ عید کا دن ہے، خلیفہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے واسطے، بچے بل بلا رہے ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے فاطمہ رحمہ اللہ، فاطمہ بنت عبد الملک کیا کرتی ہے ایک خالی مطلب برتن میں پانی رکھ کر جو ہے چولہے پہ رکھتی ہے، اور وہ بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، خلیفہ کا گھر ہے، عید کے دن صبر کتنا صبر ہے۔ تو سارے بچے روتے رہتے ہیں تو ماں دلاسا دیتی ہے نہیں بیٹا پکڑائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ رقت آمیز منظر دیکھا کہ بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اگر چاہتے تو جا کے بیت المال سے لا کے ماشاءاللہ بہترین انداز سے عید کر سکتے تھے۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے پوچھا دیکھو تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک تو صبر کا راستہ ہے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر تمہارا باپ عمر جو ہے چاہے تو حرام طریقے سے مال کما سکتا، حلال طریقے سے کما سکتا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ دو راستے ہیں، صبر ہونا یا تمہارا باپ جہنم میں جانا۔ تو بچوں نے کہا ہمیں اس بات سے جو ہے ہم راضی نہیں ہوتے کہ ہمارا باپ عمر جہنم میں چلے جائے، ہم انشاءاللہ کیا کریں گے صبر کر کے عید کے دن جو ہے کیا کریں گے صبر سے کام لے لیں گے، مگر ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں وَمَن يُصَبِّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو آدمی صبر سیکھنا چاہتا ہے تو اسے صبر سیکھ سکتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے جو اخلاق ہوتے ہیں بعض اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اندر صبر کی کیفیت رکھ دیتا ہے، ایک ہے۔ دوسرا بعض مرتبہ ہم صبر سیکھ سے بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں مرد عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کر کے رکھا۔ فرمایا سورہ احزاب میں والصابرین والصابرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بہرحال کہنا یہ ہے رمضان جا رہا ہے، اس موقع پر ہم رمضان میں بہت سے اخلاق سیکھے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں صبر بھی سیکھنا چاہیے، مگر صبر کو مطلب مجبوری کا نام بھی نہیں دینا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی صبر کر رہا ہے تو اسے زیادہ ستانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے اس مہینے میں اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبیوں کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چل کر زندگی کے ہر موڑ پر صبر ادا کر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔